من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل اور میکائل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، خاص کر یہودی جو حضرت جبریل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لانے کی وجہ سے دشمن سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جبریل سختیاں لاتے ہیں جبکہ میکائل رحمت کے فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، اللہ ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ جو اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے دشمن ہیں۔ دشمنی کا انجام: جو شخص اللہ اور اس کے ہیں فرشتوں سے دشمنی رکھے، اللہ اسے کافر قرار دیتا ہے اور ایسے لوگوں کا انجام اللہ کی دشمنی ہے۔ حضرت جبریل اور میکائل کا ذکر: اللہ نے خاص طور پر حضرت جبریل اور حضرت میکائل کا ذکر فرمایا تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کیا جائے جو ان سے بغض رکھتے ہیں۔ فرشتوں کا مقام: اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، ان سے دشمنی اللہ کی طرف دشمنی سمجھی جاتی ہے۔ کفر اور ایمان کا فرق: یہ آیت یہود و نصاری کے اس باطل عقیدے کو رد کرتی ہے جس میں وہ بعض فرشتوں سے بغض رکھتے تھے اور بعض کو محبوب سمجھتے تھے۔ اللہ کے نزدیک سب فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کی حکمت: اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ ہے کہ اس نے فرشتوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مخصوص ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ فرشتوں کا مقام: اللہ کے فرشتے اس کے خاص مقرب بندے ہیں، ان سے دشمنی ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کی جامعیت: اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کسی سے بغض رکھنا اللہ سے بغض ہے۔ کفر اور ایمان کا فرق: اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نشاندہی کی جو فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ، فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی کا انجام: حضرت جبریل اور میکائل کا مقام: اللہ کی طرف سے کافروں کے لیے دشمنی کا اعلان۔ فرشتوں پر ایمان کا لازمی جز ہونا: اللہ کے مقربین سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق: جیسے کوئی شخص استاد سے بغض رکھے تو اس کے علم سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے احکام لانے والے ہیں اور ان سے دشمنی اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ قاصد سے دشمنی: جیسے کوئی شخص پیغام لانے والے قاصد سے دشمنی کرے تو وہ اصل پیغام دینے والے سے دشمنی کرتا ہے۔ حضرت جبریل بھی اللہ کے پیغام لانے والے ہیں۔ قانون کے نمائندے کا احترام: جیسے قانون کے نمائندے کا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ قانون کا محافظ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے احکام کے محافظ ہیں اور ان سے بغض اللہ سے دشمنی ہے۔ دوستوں کا احترام: جیسے کسی دوست کے دوسرے دوستوں سے بغض رکھنا اصل دوست سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے دوست ہیں اور ان سے محبت اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ رحمت اور انصاف کا توازن: جیسے ایک حکومت کے دو شعبے، ایک انصاف اور ایک رحمت پر کام کرتے ہیں، اسی طرح حضرت جبریل اور حضرت میکائل اللہ کے مختلف کام انجام دیتے ہیں اور ان سے بغض اللہ سے دوری ہے۔ آج کے دور میں ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکام اور اس کے پیغام لانے والوں کا احترام ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے پیغامات کو اس کی مخلوقات کے ذریعے مانتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ ہمیں اللہ، اس کے رسولوں اور فرشتوں کا احترام کرنا چاہیے اور دل میں بغض نہ رکھنا چاہیے۔
اللہ کے فرشتوں اور اس کے مقرب بندوں سے محبت رکھیں، حضرت جبریل اور حضرت میکائل جیسے فرشتوں کا احترام کریں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں سے محبت اور اطاعت کریں۔ اللہ کے قاصدین سے بغض کفر کا سبب ہے، اس سے بچیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے فرشتوں اور مقرب بندوں سے محبت عطا فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں حضرت جبریل اور حضرت میکائل جیسے فرشتوں کے مقام کو سمجھنے اور انہیں عزت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے بغض، عداوت اور دشمنی سے پاک کر دے اور ہمیں تیرے ہر حکم کو دل سے قبول کرنے والا بنا دے، آمین۔